الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم درود شریف واجب الاحترام بزرگوں، سورہ فاتحہ کے اندر جیسے کہ کل ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر اور تشریح سنی کہ بندہ نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت جو ہے یہ بندے کا فعل ہے، بندہ کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ بندے کی مدد کرے۔ تفسیر رازی میں امام ہے، تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس، مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آیا، اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے باہر چھوڑ دی، مسجد میں داخل ہوا، نماز ادا کی، نماز پڑھ کر جب باہر نکلا تو اونٹنی غائب، ادھر ادھر دیکھا تو تلاش کی، اونٹنی نہیں ملی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میں نے اپنا کام عبادت کا تھا وہ کیا، اب تیری جو شرط ہے استعانت اور مدد کی، اللہ تو میری مدد فرما، میری اونٹنی غائب ہو گئی ہے تو اس کو مجھے ملا دے۔ دیہاتی تھے، جس درد کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ انہوں نے دعا فرمائی، ایک آدمی آیا اونٹ کی نکیل پکڑتے ہوئے اور اس کے پاس لا کر رکھ دی، چلو یہ آپ کی اونٹ ہے۔ جو لے کر آیا تھا اس کا ہاتھ بھی نہیں تھا، ہاتھوں سے بھی معذور تھا۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی جو عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ احکامات ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرط یہ ہے کہ اللہ بھی تمہاری مدد کریں گے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کریں۔ عبادت میں بھی استعانت ہو، جیسا کہ کل بتایا، اور دنیا کے ہر کام میں، کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی مدد طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ تو بہرحال ایاک نعبد و ایاک نستعین، سفر آخرت ہے، عبادت کا توشہ بھی لے لیا اور عون کی اور اللہ کی مدد کی سواری پر بھی سوار ہو گیا۔ اب راستہ بھی تو جو ہے چاہیے، راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما، جو آپ تک پہنچ سکے، آپ کی دیدار تک، آپ کی جنت تک، آپ کی رضا تک یہ راستہ پہنچ سکے، ایسا راستہ ہمیں عطا فرما۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا شفقت اور مہربانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے
قرآن کی جو پہلی صورت ہے اور پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا ہے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عبادت نہیں کہا بلکہ کتاب ہدایت کہا. یہ کتاب ہدایت ہے. ہدایت بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور دنیا کے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. اس کے بغیر جو ہے ہم کوئی بھی کام کر نہیں سکتے ہیں اور کوئی کام ہمارا مکمل ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی نہ ہو. پیدائش سے لے کر موت تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے محتاج ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کر رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے. ہدایت ہے بہت بڑی نعمت. جس طرح کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، زندگی کی ساری ضرورتیں جو آدمی استعمال کرتا ہے وہ جو ضروری ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے. اس لیے نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگی جا رہی ہے، اهدنا الصراط المستقیم. اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی. اسی لیے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہدایت تو نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ورنہ مجھ جیسے کالے کلوٹے کو کون ہدایت دیتا؟ مجھ جیسے کالے کلوٹے کو کون ہدایت دیتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کرتے تھے اور واقعی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے ہدایت دی. کیسی ہدایت دی؟ تو بہرحال الحمدللہ الذی ہدانا آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرے کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہم ہدایت پر آتے. ہمارا عمل، ہمارا فعل، ہمارے کرتوت اس قابل نہیں تھے کہ ہم ہدایت پر رہتے. اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. یہ اللہ کا شکر احسان ہے، اس پر آدمی اللہ کا شکر ادا کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر ہدایت کو بہت ہی جو ہے آسان کر دیا. اور ایک بات یاد رکھو، مال جو ہے نا، مال وہ بغیر طلب کے مل جائے، مال بغیر طلب کے مل جائے، لیکن ہدایت بغیر طلب کے نہیں مل سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو الحکم ابو جہل بنے، طلب نہیں کی، ہدایت ان کو بھی نہیں دی. اور حضرت صہیب روم سے آئے، طلب تھی، ہدایت ان کو مل گئی. بلال حبشہ سے آئے، طلب تھی، ہدایت ان کو مل گئی. یہد قلبہ، اللہ جس کے چاہتا ہے اس کے قلب کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں. اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے بڑے مجاہدے ہوتے تھے پہلے زمانے میں. ان مجاہدوں کے بعد، ان تکلیفوں کے سہنے کے بعد ہدایتیں ملتی تھی. حضرت صہیب کا واقعہ لے لیجئے، حضرت بلال کا واقعہ لے لیجئے، سب ہم فضائل اعمال میں پڑھتے سنتے ہیں. اتنے مجاہدوں کے بعد اور کتنی جو ہے قربانیوں کے بعد وہ ہدایت پر آئے اور ہدایت ان کو ملی اور ہدایت پر وہ ثابت قدم رہے. لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے اللہ ہدایت کو بھی آسان کرتا جا رہا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے بھائی، جیسا کہ ماں باپ کا جو کمزور بچہ ہوتا ہے نا، کمزور بچہ، ماں باپ اس بچے پر دھیان زیادہ دیتے ہیں، اس پر کام کا بوجھ بھی بہت کم لاتے ہیں اور اس کا جو ہے تھوڑے کام پر بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بہت دعائیں دے دیتے ہیں. تھوڑا کام کر کے لاتا ہے پھر بھی اس کی بہت تعریف کر لیتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کو معلوم ہے کہ کمزور ہے. اس کمزوری کا جو ہے لحاظ کرتے ہوئے ماں باپ اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اس لیے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمزور امت ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ کمزور امت ہے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے عمل پر راضی ہو گئے، ہاں تھوڑے کام پر راضی، بلکہ تھوڑے کام پر بہت تعریف، جیسے کہ ماں باپ اپنے کمزور بچے کی بہت تعریف کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے تھوڑے عمل پر، تھوڑی عبادتوں پر، تھوڑے کاموں پر راضی ہو کر جو ہے ہدایت دے دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر ہدایت آسان کر دی۔ جیسے کہ سفر، پہلے زمانے میں حج میں جانا ہوتا تھا، حج میں تو آدمی 4 مہینے پہلے نکل جاتا تھا، کوئی بہت دور رہتا تھا تو 1 سال پہلے نکل جاتا تھا، ہاں پیدل نکلے نا وہ حج میں ہمارے انڈیا سے، شہاب بھائی کیا نام ہے، جب وہ چل کر پیدل نکلے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کر دے۔ تو پیدل لوگ چلتے تھے، اونٹوں پر چلتے تھے، 4 مہینے میں پہلے، 5 مہینے پہلے، سال پہلے حج کا ارادہ کرتے تھے، تب جا کر حج کے لیے پہنچتے تھے اور حج کرتے تھے۔ جسمانی سفر اتنا مشکل تھا، پوری دنیا کا سفر کرنا ہوتا تو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے سفر جسمانی کتنا آسان کر دیا بھائی۔ حج میں جانا ہو، فلائٹ میں بیٹھے، 5 گھنٹے کی فلائٹ، اور جو ہے 5 گھنٹے میں، 7 گھنٹے میں، 6 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، انڈیا سے جاؤ 2.5 گھنٹے میں آدمی جو ہے سعودی پہنچ جاتا ہے، حج کر لیتا ہے۔ پوری دنیا کا سفر اگر ابھی کرنا ہو تو ابھی ہوائی جہاز کے ذریعے 2 دن 3 دن میں تو آدمی ایک کونے سے وہ کونے میں پہنچ جائے، اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچ جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جسمانی سفر کو آسان کر دیا، اللہ نے روحانی سفر کو بھی آسان کر دیا۔ ہاں لیکن سچی طلب ہو، سچی نیت ہو، سچا ارادہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہدایتوں کو دے دیتے ہیں۔ تھوڑے عمل پر، میں نے کہا تھوڑے عمل پر، تھوڑی قربانی پر، تھوڑے مجاہدے پر، لیکن ہم تھوڑا بھی نہ کریں تو پھر یہ ہماری محرومی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تھوڑا کر کے بھی اللہ کو راضی نہیں کر رہے۔ اور پہلے زمانوں میں کتنے لوگوں نے کتنی جو ہے مجاہدے کیے، کتنی عبادتیں کی، اور ہمارے لیے بہت آسان۔ اب تھوڑا بھی ہم نہ کرے یہ ہمارے لیے محرومی کی بات ہے۔ اسی کو مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا دے، سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے شفقت اور مہربانی کے ساتھ آدمی کو جو ہے راہ راست دکھا دینا۔ ہاں اللہ تعالیٰ تو دکھانا چاہتے ہیں، اللہ تو ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، ہم نہ آئے تو یہ ہماری معروف ہے، ہم تو مائل ہے بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ ہم تو بتانا چاہتے ہیں، ہم تو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اور ہدایت کتنی آسان۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ملک میں گیا، وہاں کسی نے بتایا کہ ایک لیڈی ہے جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، کچھ مسائل ہے۔ انتظام کیا گیا پردے کا، بہت پردے والی اور پردے کا اہتمام کرنے والی خاتون تھی۔ پردے کا اہتمام کے ساتھ اس کو پردے میں بٹھایا، حضرت بیٹھے، سوالات ہوئے، انہوں نے جوابات دیے، اپنے اعتبار سے انہوں نے سوال کیے۔ پھر انہوں نے اس عورت نے اپنی حالت بتائی کہ بھئی دیکھو اس طرح ہے، نماز کے لیے بھی الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے، اور وہ نماز کے لیے بھی اتنا اہتمام کرتی تھی کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ قرآن میں ہے بھائی۔ آدمی جب نماز کے لیے آوے نا تو کیا کرے، اپنے کپڑوں کو اچھی طرح جو ہے پہن کر، اور اچھے کپڑے پہن کر آئے، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے نا بھائی۔ تو وہ اہتمام کرتی تھی، وہ ایسا کہتی تھی کہ میں نے نماز کے لیے الگ کپڑے رکھے، الگ کپڑے مطلب یہ کہ اچھے کپڑے رکھے، نائٹ ڈریس نہیں رکھا ہوں۔ ہم پہن کر آ جاتے نا صبح میں، کوئی لہنگا پہن کر آتا ہے، کسی کا اونچا، کسی کا نیچا، کسی کا ٹی شرٹ الگ، اس کا کلر الگ، عجیب عجیب کیفیت کے لوگ ہوتے ہیں نماز میں، فجر کی نماز میں خاص طور پر دیکھ لیں ہمارے اللہ کے دربار میں، اور کپڑے ایسے پہن کر آتے ہیں کہ دنیا کے کسی جو ہے گھر کے پاس بھی ہم نہ جائیں، کوئی وہ کپڑے پہن کر نہ جائے۔
اور ایسے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں. کوئی جو رات میں پہنے تھے پہن کر آ رہے. مکروہ لکھا ہے علماء نے, یاد رکھنا, اپنی نمازوں کو مکروہ نہ بناؤ. نماز میں کپڑے اچھے پہن کر آؤ. جو کپڑے تم بازار میں پہننے میں ذرہ برابر بھی شرم نہ کرو وہ کپڑے پہن کر آؤ. جس کپڑے کے ذریعے سے تم مال میں جانا پسند نہ کرو, جس کپڑے کے ذریعے تم شادی میں جانا پسند نہ کرو, جس کپڑے کے ذریعے تم دعوت میں جانا پسند نہ کرو, وہ کپڑے پہن کر مسجد میں آنا یہ مکروہ ہے. اب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں اور عبادت میں کراہت پیدا کرتے ہیں. دیکھو وہ عورت ہے جو نیو مسلم ہے, کسی نے بتایا کہ حضرت یہ پہلے یہودی تھی لیکن اسلام قبول کیا, ہدایت ان کو مل گئی, اتنی پابند بن گئی ہے کہ پردے کے اعتبار سے بھی, نمازوں کے اعتبار سے بھی, اعمال کے اعتبار سے بھی. حضرت نے ان کو پوچھا بھائی تمہاری ہدایت کا سبب کیا ہوا, اسلام آپ نے کیسے قبول کیا؟ اس نے بولا کیا مطلب آپ کا؟ مطلب یہ کہ بھائی آپ کو جو ہے آپ کا کوئی کلاس فیلڈ تھا یا کلاس میں پڑھنے والا کوئی ساتھی تھا, یا یہ کہ آپ کو کوئی دفتر میں کام کرنے والا کوئی ساتھی تھا جس کو دیکھ کر یا جس کی بات کو سن کر یا جس کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا, اور کہ نہیں. تو پھر آپ کی ہدایت کا سبب, کہ میرے ہدایت کا سبب یہ ہوا کہ میرے شوہر PhD ہیں اسی کمپنی کے. اب جو ہے ان کے اندر میں بھی کام کرتی ہوں. ہماری کمپنی نے جدہ کے اندر ایک دفتر کھولا. اب اس دفتر کے ڈائریکٹر میرے شوہر کو بنایا. ہم نے ریکویسٹ رکھی تھی کہ جدہ جانا ہے, تو ڈائریکٹر میرا شوہر بنا, لہٰذا ہماری شفٹنگ وہاں ہو گئی, ہم جدہ چلے گئے. ہم دفتر میں تھے, کام کر رہے تھے. جب رات کو ہم نکلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے چادریں پہن کر جا رہے ہیں, احرام پہن کر. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے؟ تو کہ اللہ کے گھر کو, اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں, اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو دل میں ایک طلب ہوئی کہ ہم کو بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے, ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جائیں. تو کسی نے بتایا کہ نہیں, وہاں تو جو مسلمان ہوتے ہیں انہیں کو جانے کی اجازت ہے, ورنہ کسی اور کو پرمیشن نہیں. تو انہوں نے کہا ٹرائی تو کرتے, ٹرائی کر لیتے, اگر جو ہے پرمیشن مل جاتی ہے تو چلے جائیں گے, نہیں ملے گی تو واپس آ جائیں گے. میں نے اور میرے شوہر نے یہ ارادہ کیا. ہم جو ہے کار لے کر نکل رہے ہیں. جہاں چیک پوسٹ آتا ہے مکہ مکرمہ میں جانے کا, اتفاق سے اس وقت جو ہے لنچ کا وقت تھا. وہاں کی جو پولیس جو وہاں پر کھڑے رہنے والی تھی وہ کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی, اور کوئی ایک بندہ وہاں پر کھڑا تھا. لہذا پولیس کھا رہی تھی. اب وہ بندہ جو کھڑا تھا, جتنی بھی گاڑیاں بہت زیادہ ٹرافک ہو گئی, اس بندے نے سب کو جانے دیا کہ چلو جاؤ 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 جاؤ. اس میں ہماری کار بھی چلی گئی. دیکھو اللہ ہدایت دیتے تو سبب ایسا بن جاتے ہیں, تو یہ سبب بن گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری کار بھی نکل گئی چیک پوسٹ سے باہر. ہم جب گئے, ہمارے شوہر نے بھی چادر پہن لی جیسے لوگ پہنتے تھے ایسے, کہ چلو سب کی طرح جو ہے ہم بھی جانے لگے. جیسے ہی ہم بیت اللہ میں اور حرم مسجد حرام میں داخل ہوئے, جب بیت اللہ پر ہماری نظر پڑی, میری کیفیت میں کچھ ایسی تبدیلی آئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا, میرے شوہر کی بھی یہی کیفیت. میرا شوہر بھی زار و قطار رو رہا ہے, میں بھی زار و قطار رو رہی ہوں. میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہوں, شوہر مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر جو ہے ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ بھئی کیا کچھ فیلنگ, تو کہ بہت فیلنگ ہو رہا ہے, بہت فیلنگ ہو رہا ہے, کہ عجیب و غریب کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو گئی. لہٰذا ہم نے اسی وقت جو ہے اس بیت اللہ کو سامنے گواہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. ہم کو کوئی کسی نے نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو. اللہ کا گھر دیکھ کر ہم کو ایمان کی اور اسلام کی ہدایت مل گئی, اور ہم اسلام قبول کر لیا. ہدایت اتنی آسان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں ہدایت اتنی آسان کر دی ہے, لیکن آدمی طلب کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی, اور پھر وہ اسلام پر ایسے جم گئے کہ ایک مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہے وہ اتنا پابند نہیں ہے جتنا یہ نیو مسلم جو ہے اسلام کا اور اسلام کے اعمال کا پابند بن گیا. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت. انہوں نے ایک خاتون کا اور ایک واقعہ لکھا ہے کہ بھئی ایک لڑکی تھی جو ہندو تھی, مسلمان لڑکیوں کے ساتھ ان کی سہیلی تھی, فرینڈشپ تھی. اب وہ سب جو ہے ساتھ میں جاتے تھے, آتے تھے.
گھروں کے اندر. تو جو مسلمان کی لڑکیاں تھیں ان کی امی ان کو قرآن پڑھاتی تھی. تو اب یہ جو غیر مسلم کی لڑکی تھی اس نے کہا کہ بھائی خالہ جان مجھے بھی قرآن پڑھائیے. کہ نہیں تم نہیں پڑھ سکتی، جب تک تم مسلمان نہ ہو قرآن نہیں پڑھ سکتی. اب میں نے ان کو بہت اصرار کیا لیکن وہ نہیں مانی. میں نے کہا کہ اچھا مسلمان بنا دو. مسلمان بنا دیا، قرآن پڑھانا شروع کر دیا. جیسے بچوں کو پڑھاتے تھے ایسے ان کو بھی پڑھایا. جیسے بچوں کا الف لام میم سے اماں ختم کروایا ان کا بھی اماں ختم کروایا. قرآن روزانہ پڑھتی تھی، گھر جاتی تھی، کہتی نہیں تھی. بڑی ہو گئی، اب اس کی شادی ہوئی. اب جب شادی ہوئی تو کسی کٹر ہندو کے ساتھ میں آ کر جو ہے کہنے لگی کہ خالہ جان میری تو شادی طے ہو چکی ہے اور بالکل جو ہے ایسے آدمی کے ساتھ ہوئی ہے جو بالکل کٹر ہندو ہے. میرا کیا ہوگا، میرے ایمان کا کیا ہوگا، میرے قرآن کا کیا ہوگا؟ کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اپنے دل میں ایمان کو بنائے رکھو. میں تمہیں جو شادی میں گفٹ دوں گی نا تو کپڑوں کے ساتھ قرآن بھی دوں گی. تم اس کو جو ہے چھپتے چھپتے پڑھتے رہنا، تمہاری ایمان کی اللہ حفاظت کرے گا. یہ جو ہے ہدایات ان کو دی. شادی میں کپڑوں میں گفٹ رکھ کے قرآن رکھ دیا اور کہا کہ بھائی یہ گفٹ اپنے میکے جا کر کھول، اپنے جو ہے سسرال جا کر کھولنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں گئی تو الحمدللہ اس کے اندر قرآن تھا. اس نے قرآن کو حفاظت سے رکھ دیا. شوہر جب جاتا تو جو ہے چپکے سے قرآن روزانہ پڑھتی تھی. کچھ سال ایسے گزرے، 2-3 سال ایسے گزرے ہوں گے کہ اس کے شوہر کو بلڈ کینسر ہو گیا. اب بڑا پریشان، ڈاکٹروں کے پاس جانا آنا. ایک دن جو ہے شوہر بیوی کے سامنے دیکھ کر رونے لگا. بیوی نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہ بیگم ایسا لگتا ہے کہ جوانی میں اب ہماری جدائی ہو جائے گی، اب ہم جو ہے زیادہ رہ نہیں سکیں گے. تو اس نے کہا میں تم کو ایک دوا پلاتی ہوں، مجھے جو ہے امید ہے اس دوا سے آپ کو شفا مل جائے. لیکن جب آپ کو شفا مل جائے تو ایک کنڈیشن میری ہے، پھر میں جو کہوں وہ آپ کو کرنا پڑے گا. بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ڈوبتا ہوا تو تنکا بھی، تنکے کا سہارا بھی کافی ہو سکا. کوئی حرج نہیں، تیری ہر بات منظور ہے، مجھے دوا پلا. میں نے تو پانی کا گلاس دیا، سورہ علم نشرہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس پر دم کیا اور اس کو پلا. کہ بھائی یہ کیا کر رہی، تم پی جاؤ یہ پانی. پانی پیا، جاؤ اب جاؤ ڈاکٹر کے پاس، اب تمہارے جو جو رپورٹ ہے وہ کرواؤ. اب جب رپورٹ کروانے کے لیے وہ گیا تو سارے رپورٹ نارمل. اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی کہ وہ یقین. اب جب وہ آیا اس نے بہت خوش، چہرے پر سرخی آ گئی. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کا رپورٹ تو نارمل ہے، آپ کو بیماری ختم ہو گئی ہے، آپ کو تو شفا ہو گئی ہے. ایک چمتکار کرشمہ قرآن کریم کی جو ہے برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. جب گھر آیا اس نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے، اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو شفا ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا رپورٹ نارمل ہے. تو کہ چلو بہت اچھا، اب چلو میں نے جو کہا تھا وہ کنڈیشن تو کہ ہاں مجھے یاد ہے. بولو کیا کہے؟ تو کہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ. وہ ہکا یہ کیا بات کر رہی ہے، اسلام کی بات کرے تو مسلمان ہو گئی ہو؟ کہ ہاں میں مسلمان ہوں. اور میں نے جو آپ کو پانی دیا تھا یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھ کر دیا تھا. اور مجھے میری خالہ جان نے بتایا تھا کہ دیکھو بیٹا جب بھی بیمار ہو جاؤ یا تم خود بیمار ہو یا کوئی اور بیمار ہو جائے، اگر اس نیت کے ساتھ، شفا کی نیت کے ساتھ علم نشرہ پڑھو گی، سورہ فاتحہ پڑھو گی اور دم کر کے پی جاؤ گی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں شفا دے دے گی. لہٰذا اس کی برکت سے تمہیں شفا مل گئی. اب وہ جو ہے کنڈیشن شرط کی تھی اس لیے وہ بھی مسلمان ہو گئے. اللہ نے ہدایت اتنی آسان رکھی ہے، جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آتے اس طرح ہدایت دے دیتے ہیں. اس لیے بزرگوں کو ہدایت اللہ کی طرف سے بہت آسان ہے. ہدایت کی 4 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں اور یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم میں اہدنا جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. اور سورہ فاتحہ میں ہر ایک جگہ پر دیکھو الحمدللہ رب العالمین میں دیکھو آپ جو ہے وہاں پر نہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سب میں جمع کا صیغہ ہے، اس میں بھی جمع کا صیغہ ہے. تو اس میں جمع کا صیغہ کیوں لائے؟ ہدایت کے کتنے قسمیں ہیں، ہدایت کا کیا طریقہ ہے، ہدایت کا کیا مطلب ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ صراط مستقیم کا کیا مطلب ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله
ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، مولا مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ہدایت کاملہ کی دولت سے مالا مال فرما، پوری امت کو ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ اے پیارے اللہ تو ہمیں ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے اللہ جیسا تو چاہتا ہے ایسا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے چہیتے بندوں میں شامل فرما۔ اے پیارے اللہ جہنم اور جہنم کے عذابوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ جنت اور جنت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما، انہیں بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ عطا فرما۔ اے اللہ افطار کے مواقع پر پیارے نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء اعظام نے، اے اللہ تیرے نیک بندے بندیوں نے، اے اللہ آج تک جتنی بھی خیر کی، بھلائی کی، دنیا آخرت کی دعائیں مانگی ہے، مانگ رہے ہیں، مانگنے والے ہیں، اے اللہ ان ساری دعاؤں میں ہمارا اور امت کے ایک ایک فرد کا حصہ نصیب فرما۔ اور اے اللہ جتنی بھی شروع سے پناہ چاہی ہے، چاہ رہے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان تمام سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، امت کے ایک ایک فرد کو پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو ماذ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔